بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آپ کو پھر ایک پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف میں ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جماعت دوم، مضمون اردو، اور آج ہم جو سبق پڑھیں گے ایثار۔ ایثار ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ قربانی مطلب ایک تو قربانی ہم بقرہ عید پہ، بڑی عید پہ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، اور وہ قربانی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے قربان جب کرنا چاہا، اللہ کا انہوں نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اللہ ان سے امتحان لے رہے تھے، وہ امتحان پہ پورے اترے، لیکن اللہ نے پھر ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ تو وہ ایک قربانی ہوتی ہے۔ یہ قربانی وہی سمجھ لیں، اور یہ قربانی ہوتی ہے جی کہ آپ اپنی کوئی چیز کسی اور کو دے دیں، اپنا آپ پیسہ ہے اپنے اخراجات میں کم کر کے کسی دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے چیزوں کے ساتھ دوسرے کو شیئر کریں، شراکت داری کریں، تو اس کو ہم کہیں گے ایثار، قربانی۔ تو قربانی تب بھی ہوتی ہے کہ ایک جہاد میں بندہ شہید ہوتا ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تو اس میں لازمی آپ کا تھوڑا بظاہر تو نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ عمل ہے۔ خاص الفاظ: شخص، لقمہ، چراغ، ایثار، ترجیح۔ شخص یعنی کہ آدمی، مین، لقمہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک دفعہ منہ میں ڈالتے ہیں اس کو ایک لقمہ بولتے ہیں۔ چراغ ہوتا ہے کہ پرانے دور میں موم بتی ٹائپ ہوتا تھا، آج کل تو جو ہے نا وہ بلب آ گئے ہیں، لائٹیں آ گئی ہیں، لیکن اس وقت بجلی تو نہیں تھی، تیل کی مدد سے چلاتے تھے اس کو۔ لکڑی سے ساری سمجھ لیں کہ ایک ڈبے کے اندر تیل ڈالتے، اس میں ایک کپڑے کا بتی بنا کے اس پہ اس کو آگ لگاتے تو وہ تیل آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا رہتا اور اس کو جلا کے رکھتا ہے، جس طرح آج کل سمجھ لیں کہ موم بتی ٹائپ ہے۔ ایثار اور ترجیح ہوتی ہے کسی کو فوقیت دینا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ جب آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ لازمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر زبان آہستہ بولے، بے شک، لیکن لازمی کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو طلحہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، کیونکہ جو بھی صحابہ ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور تھا۔ حضرت ابو طلحہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ اسے کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے، لیکن حضرت ابو طلحہ کے گھر میں بھی کھانا کم تھا، صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ یا تو وہ کھانا خود کھاتے یا اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے۔
حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یوں مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی کا احسان بہت پسند آیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اور اپنی ضروریات کو دوسروں پر قربان کر دیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، ایثار، خاص الفاظ شخص، لقمہ، چراغ، ایثار، ترجیح۔ حضرت ابو طلحہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ اسے کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے، لیکن حضرت ابو طلحہ کے گھر میں بھی کھانا کم تھا، صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ یا تو وہ کھانا خود کھاتے یا اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یوں مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی کا ایثار بہت پسند آیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اور اپنی ضروریات کو دوسروں پر قربان کر دیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آئے کہ یہ کتنا بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ، ہمارے پاس اگر 4 بسکٹ ہیں تو آپ 3 خود کھا کے ایک کسی کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یا 2 جوس ہیں تو ایک نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورے کا پورا کھانا ہی اپنے مہمان کو دے دیا اور وہ خود بھوکے سو گئے، اور کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ غربت کا دور تھا، لیکن آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل کیا ہوا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے کہ اگر کسی دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، فالتو ہے، تو آپ کسی کو دے دیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس فالتو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے جو ہے اس کو قربان کریں، اپنی بھوک کم کر دیں، تھوڑا کھا لیں۔ آپ 3 روٹیاں، 1 روٹی کی ضرورت ہے تو آپ آدھی کھا لیں، آدھی کسی کو، مثال کے طور پر اتنے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 2 ریال ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی 1 ریال کوئی اگر ضرورت مند ہے تو اس کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کوشش کیا کریں کہ مختلف طریقے سے آپ دوسروں کی مدد کریں، اور وہ دیکھیں نا کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں، فوقیت دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی ضروریات، کیونکہ یہ ایسی ضروریات ہیں کہ یہ کبھی کم نہیں ہوں گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری ہوگی، یہ کبھی بھی، کیونکہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان بیسیکلی لالچی ہے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جتنا کسی دوسرے کی مدد کر سکیں تو آپ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کے جو محلہ ہے، آپ کا جو ایریا ہے، آپ کا گاؤں ہے، جو بھی ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کے رشتے دار پاکستان رہتے ہیں کہ جی کون ہے، تو آپ مہینہ 2 مہینے کے ساتھ مل کے اپنے بابا ماما سب مل کے تو ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو
فی الحال آپ یہاں پہ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ریال پڑا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، اس کو ریال دے سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور بڑے ہو جب ابھی دینا شروع کریں گے تو پھر بڑے ہو کے بھی دیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری ضروریات کو دوسروں پر قربان کر دیں. تو اپنی ذرا ضروریات کم کریں گے تو پھر دوسرے کی آپ مدد کر سکتے ہیں. مشق ہے جی، پڑھیں. شخص، لقمہ، چراغ، حصار، ترجیح، ساتھی، پیش کرتے، بیوی، سن، ضروریات، وقفہ. حضرت ابو طلحہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. اچھا جب بھی سوال ہے کہ حضرت ابو طلحہ کون تھے، ابھی اوپر جواب آ گیا کہ حضرت ابو طلحہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. کون تھے جی؟ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے، آپ سے مراد حضرت ابو طلحہ. آپ حضرت ابو طلحہ بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت ابو طلحہ کے گھر میں کتنا کھانا موجود تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں صرف ایک شخص کے لیے کھانا موجود تھا. کتنا تھا جی؟ ایک شخص کے لیے. تو اگر وہ نہ آتا تو وہ دونوں میاں بیوی تھوڑا تھوڑا کھا کے گزارا کر لیتے، لیکن جب وہ آ گیا تو، اور پھر دیکھیں نا انہوں نے ٹیکنیک یہ کی کہ کھانے کے دوران میں لائٹ ہی بجا دی تاکہ مہمان کو احساس بھی نہ ہو کہ ان کے پاس کھانا، تو کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ بھائی یہی ہے تو پھر بیچارے نے تھوڑا ہی کھانا تھا. تو آپ ایسے ہی کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے لیکن اس کو پورے کا پورا کھانا دے دیا. دونوں میاں بیوی نے کیا کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. اب ابھی اندھیرا ہے تو کیا پتا، تو ایسے آواز منہ سے نکالتے رہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں. انہی کے MCQ بھی بنیں گے اور ٹرو فالس بھی بن سکتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دوست تھے، چچا تھے، اس طرح کا. تو اصل یہاں پہ کیا ہے؟ ساتھی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں صرف ایک شخص کے لیے کھانا تھا. تو اس میں آپشن آ سکتا ہے کہ ایک شخص، دو شخص، تین شخص. تو کتنا ہے اصل جواب؟ ایک شخص. تو دونوں میاں بیوی نے ایسے ظاہر کہ جیسے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان جواب جب آپ کو یاد ہوں گے تو بے شک ان میں سے غلط درست بن جائے یا MCQs بن جائے تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. آگے ہے جی ارکان ملائیں. ارکان ملائیں، یہ ارکان توڑ دیا ہوا تو آپ نے جوڑنا ہے. لام کا لک، میم ہے ماں، لک مت، جوڑ کے کیا بنا ہے؟ لک مت. یہ چاروں جو حروف ہیں ایک ہو جائیں گے. یہ کیا جی؟ کاف الف کھا نون اپنا کھانا، اس کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کھانا. بی چھوٹی بی، واؤ چھوٹی بی، بی وی، بی وی. تو کیا ہو جائے گا؟ بی چھوٹی اور واؤ کو آپس میں جوڑیں گے اور آخری یہ علیحدہ ہی ہوگی. یہ بی وی اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بے ہے واؤ بو اور کاف بڑی ہے کہ بھوکھے. تو کیا ہو جائے گا؟ بھوکھے، بھوکھے. آگے ہے جی ایثار. الف یہ ای سے الف سا رے ایثار. الف یہ ای سے الف سا رے ایثار. ٹھیک ہے، لقمہ، کھانا، بیوی، بھوکے، ایثار. آگے جی واحد اور جمع. چراغ، غائن کے ساتھ واؤ اور نون گن لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ چراغوں، چراغوں. ساتھی، تو اگر یہ ہے تو یہ کے ساتھ واؤ اور نون گن لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ساتھیوں، ساتھیوں. مہمان، مہمانوں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کے ساتھ آخر میں کیا لگے؟ واؤ اور نون گنا. نون گنا ہوتا ہے کہ نون میں نقطہ ہٹا دیں. مہمانوں، چراغوں، ساتھیوں. ٹھیک ہے، آخر میں کیا لگائیں گے؟ واؤ اور نون گنا. تو یہ جو ہے یہ کھانا وغیرہ یا چراغوں، ساتھیوں. ہم پوچھ سکتے ہیں کہ چراغوں کی جمع کیا ہے؟ نیچے آپشن دیے ہوں گے. ایسا بھی آ سکتا ہے جی کہ درست الفاظ کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے، تو 3 الفاظ دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پھر کیا ہم بھوکے ہیں تو اس میں سے بے و بو، قافیے کے یا بے ہے
एक सही और दो गलत देंगे तो उसमें से आपने फिर सही का इंतखाब करना है, लेकिन वो तब भी कर सकेंगे जैसे इसकी आपने प्रैक्टिस की होगी। स्पेशली जो शुरू में दिए जाते हैं खास अल्फाज, उनको आपने लाजमी उनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे जी, कॉलम में दिए गए अल्फाज के मुतजाद चुनकर लिखें। मुतजाद होता है जी उसका उलट, ठीक है, जैसे सुबह है तो शाम, दिन है तो रात, उसका उलट अपोजिट है इसको कहें। तो ये उजाला, बुझा, नापसंद, तो जला, जला का क्या हो जाएगा, बुझा। जला का क्या, यानी कि जला से मतलब जल रहा है, जलना, लाइट जलती है तो उसको बुझाएंगे तो बुझा। सन, इसके अंदर नून अल्फ ना लगाएंगे तो नाबसन, ठीक है। ये तो दिए हुए हैं, आसान है। अंधेरा, उजाला। लेकिन जब अगर हमने एमसीक्यूज में दिए या गलत दुरुस्त में दिए तो आप उसमें कि आप लिखेंगे, इसके लिखा होगा जी कि जला का मुतजाद क्या है, ठीक है। 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपने फिर चूज करना है, ठीक है। आसान है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये जो सही आंसर है आपको पता होना चाहिए। आगे है जी, मुतज़्ज़िल जुमलों में से फेल, फाइल और मफूल अलग करें। फाइल मैंने आपको बताया था कि जो काम करने वाला होता है उसको फाइल बोलते हैं, जिस पे काम हो रहा है उसको मफूल कहेंगे, और जो काम हो रहा है उसको फेल कहेंगे, ठीक है। जैसे असलम ने खाना खाया, ठीक है ना, असलम ने खाना खाया, तो असलम काम कर रहा है तो फाइल हो गया। खाना, क्या खा रहा है, खाना, खाने पे काम हो रहा है तो मफूल हो गया। और क्या खाना क्या है, खा रहा है, ठीक है, बना तो नहीं रहा, खा रहा है, तो ये फेल हो गया। तो यहाँ पे आपने चूज करना है। अम्मी ने फल काटे, तो अम्मी क्या हो जाएगा, फाइल यहाँ पे लिखना है, और फल मफूल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, और काटे, काटने का काम हो रहा है तो फेल है, ठीक है। वर्ब इसको इंग्लिश में, इसमें इसको याद रखें, सब फाइल को कहेंगे सब्जेक्ट, मफूल को ऑब्जेक्ट, और फेल को वर्ब। माली ने पौधा लगाया, काम कौन कर रहा है, माली, ये फाइल हो गया। किस पे काम कर रहा है, पौधे पे, पौधा मफूल हो गया। और क्या काम कर रहा है, लगाने का काम कर रहा है, लगाया, तो ये फेल हो, ठीक है। साजिद ने किताब पढ़ी, साजिद फाइल, किताब मफूल, और पढ़ी फेल। परिंदे ने घोंसला बनाया, परिंदे फाइल, घोंसला मफूल, और बनाया फेल। सारा झूले पर बैठी, सारा फाइल, झूले मफूल, और बैठी, बैठना काम है, फेल हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो काम कर रहा होता है उसको फाइल उर्दू में और इंग्लिश में सब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा होता है उसको मफूल उर्दू में और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, और ये जो काम हो रहा होता है वर्ब और उर्दू में फेल हो, ठीक है। आगे जी, यह है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हजरत अबू तला रजी अल्लाह के घर में डैश खाना था, घर में खाना था, ज्यादा कम नहीं, ज्यादा था नहीं, नहीं था, ये भी गलत है, कम था, खाना था लेकिन कम था, एक बंदे का ही था, ज्यादा नहीं था। हजरत अबू तला रजी अल्लाह की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रखकर चिराग डैश कर दिया, क्या किया, बुझा दिया, जला दिया, क्या किया, उठा लिया, जला दिया, या बुझा दिया। हाँ जी, बुझा दिया, यानी कि बुझाने से उसको ऑफ, जिसको आप स्विच ऑफ करते हैं, फूंक मार के उसने स्विच उसको बंद ही कर दिया। और बंद करने की ये वजह थी कि खाना कम था, तो ताकि उनको नजर ना आए और वो हमारा मेहमान जो है वो पेट भर के खाए। उम्मीद है कि इस सबक के बाद आप भी उतना तो नहीं लेकिन कोशिश करेंगे कि आप भी दूसरों की मदद करें, और मदद तब भी होती है कि आप कुछ ना कुछ कुर्बान करेंगे। आप ये सोचेंगे नहीं ये रियाल दे दिया, 2 रियाल दे दिए तो मेरा, आप रियाल खाने से भी कुछ नहीं होता, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप ये कोशिश किया करें कि दिया करें। ये जी वो पेज नंबर 26 जिसमें जोड़ तोड़ वाली बात है। अहमद बाजार आया, लफ्ज मुकम्मल कर बताएं कि बाजार में क्या है, ठीक है। ये कुछ नाम है, ये सीन, ये डैश है, ये क्या चीज है, सीन ये बे, क्या बनेगा, सीन ये से, बे सेब,
ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ سیب. ایسے شکل سے بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں سیب. یہ کیا ہے؟ یہ تو سب بچوں کو پسند ہوتا ہے. کاف یہ کے لام یہ لے کیلے. یہ کیا ہے جی؟ کیلے ہیں. اور کیلے کھایا بھی کریں. سیب بھی اچھی چیز ہے, یہ بھی کھائیں, کیلے بھی کھائیں. سب جو بھی فروٹ آپ کے ماما بابا آپ کو دیتے ہیں کھایا کریں, کیونکہ بچے نخرے کرتے ہیں یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا, تو بری بات ہے. یہ کیا ہے جی؟ الف نون گاف انگ واو رے انگور. یہ کیا ہے جی؟ انگور ہیں. یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ انگور. یہ سمجھ لیں گے توڑ جوڑ ہے. یہ ڈیش ہے, یہ فروٹ نہیں ہے, یہ سبزی ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ کھائیں. گاوا گو بے چھوٹی بی گوبی. ٹھیک ہے, یہ گوبھی ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی سبزی ہے. الف مند آ لما لو آلو. یہ آلو. یہ کیا ہے جی؟ یہ سبزی بھی ہے اور یہ بغیر پکائے. یہ دو سبزیاں تو پکا کے کھاتے ہیں, لیکن یہ آپ بغیر پکائے کھا سکتے ہیں. یہ اس سے بڑی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے, اور پاکستان میں تو زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو یہ اور میٹھی بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت, اور آپ کی جو ہے نا وہ آئی سائٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ گاجر. گافل گا جی میرے جر گاجر. ہاں یہ بھی اچھی, یہ سبزی میں استعمال ہوتی ہے, لیکن سلاد کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ٹے میم الف ٹما ٹیریٹر ٹماٹر. یہ ٹماٹر ہے, یہ ٹماٹر ہے. ٹھیک ہے. آمنہ کا بستہ. آمنہ کے بستے میں کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ بے سین تے ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ بستہ ہے. کیا بنے گا؟ بستہ. ادھر سے جاؤں گا رائٹ سے لیفٹ کی طرف, جیسے کلاک وائز, جیسے گھڑی کی سوئی جاتی ہے. اور کیا جی؟ کاف تے الف کتاب بے کتاب. اس کے بعد ظاہرہ بستے میں کتاب بھی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بے و بو تے لام تل بوتل. ٹھیک ہے, پانی کی بوتل ہے. آگے کیا جی؟ ٹے الف ٹا فے چھوٹی فی ٹافی. اس کے بعد کیا جی؟ ٹافی ہے. اس کے بعد کاف لام میم قلم. ٹھیک ہے, قلم پینسل. چھوٹے بچوں کی پینسل ہے, لیکن آمنہ کے پاس قلم ہے. گاف اڑی گڑ چھوٹی اڑی گڑی. گڑی بھی ماں باپ ویسے تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ماں بابا نے اس کو دی ہوئی ہے, گڑی ہے. آگے جی تیخ تخت. یہ تے چھوٹی تی تختی. تختی. تختی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, پاکستان میں آج کل استعمال ہوتی ہے, لیکن بہت کم. موسٹلی جو پرائیویٹ اسکول میں نہیں ہوتی, لیکن جو گورنمنٹ اسکول ہے وہاں پہ یہ لکڑی کی بنی ہوتی ہے. اور یہ خوش خطی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, کہ اگر آپ جس نے تختی استعمال کی ہے تو اس کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. آگے جو پین پین سیم لام سل پینسل. اس کے بعد کیا ہے جی؟ پینسل بھی ہے. آگے رے و رو میم الف ما رومال لام رومال. رومال بھی اس کو دیا ہوا ہے ماں بابا نے, اس کے اندر رومال بھی ہے. کاف الف کاف پی چھوٹی پی کاپی. اور آخر میں کھے الف کا نون الفنا کھانا, یعنی کہ لنچ باکس بھی اس کا مطلب اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ دیا ہوا ہے. کیا چیزیں ہیں جی؟ بستہ, کتاب, بوتل, ٹافی, قلم, گھڑی, تختی, پینسل, رومال, کاپی, کھانا. آپ کے بستے میں کیا ہے؟ ہاں جی ابھی آپ بتائیں کہ یہ چیزیں تو میں بھی ہوں نا, اور بھی کوئی ہے کہ یہی ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ کم از کم 4 چیزیں لکھنی ہیں. میں لکھ رہا ہوں, لیکن آپ اس سے ہٹ کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہے کاپیاں. ٹھیک ہے, 2-3 کاپیاں ہوں گی. ایک کو کاپی اور زیادہ کو کاپیاں بولیں گے. نمبر 2 پہ کتابیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کاپیاں بھی اب 3 کم از کم ہوتی ہیں, پھر کتابیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی؟ لنچ باکس. جیسے کھانا لنچ باکس آپ لیتے ہیں, اس کو کھانے کے لنچ باکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کھانے کی چیز ہے. اور آخر میں کیا ہے جی؟ کلرز. ٹھیک ہے, اور کلرز بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ کوئی بھی 4 چیزیں ان میں سے ہی لکھ سکتے ہیں, اس میں ایز ایڈ کے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہوم ورک صفحہ نمبر 26 اور 27 یہ جو بھی میں نے کروایا, یہ آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے اندر ہی. اور
یہ جو اگر اس سے پہلے والے پیجز آپ نے صفحات نہیں کیے تو ان کو لازمی کریں. یہ جوڑ توڑ آپ کی لکھائی کے لیے اور اردو لکھنے کے حوالے سے کہ آپ کو کیسے لکھے آپ لکھیں اس کو, تو وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. تو اس کو آپ لازمی لکھیں. آپ خود نہیں سمجھے تو آپ اپنے ماں باپ کی مدد لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پیج نمبر 90, 91 اور 92 کو کتاب اس میں جو اس میں کوشچن آنسر ہیں, اس کے بعد متضاد ہیں, واحد جمع ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے کتاب کے اندر ہی لکھنی, اور جو آخر میں فعل فاعل اور مفعول دیا تھا وہ بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک دیکھ کے نہ کیا کریں. جیسے آپ اس کو ایک دفعہ ویڈیو کو سنیں, ایک دفعہ سنیں, 2 دفعہ, جب آپ کے پاس ایک دفعہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو آپ کے پاس ہی رہتی ہے, وہ بند نہیں ہوتی. تو آپ ایک سے زیادہ دفعہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ایک دفعہ دیکھ کے سمجھ نہیں ہے تو دوسری دفعہ دیکھ کے کوشش کیا کریں کہ خود کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ یہ ویڈیو میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو آ جانا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کو اس بار آپ کو فائدہ ہوگا. آپ آج کل موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس لیے آپ گھر پہ رہیں, اور باہر جائیں تو ماسک پہن کے جائیں. اپنے خیال رکھنا ہے, اور کام جو ہے وہ محنت کرنی ہے, اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق محنت کام اور کام. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, اور اللہ حافظ.